ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو 100 بار سوارا ہے، ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم۔ حاضرین محترم، فرزندان عزیز، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں ظالم انگریزوں سے اس ملک کو آزادی دی گئی، نجات دلایا گیا، ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی گئی۔ جس وقت ظالم انگریزوں نے اس ہندوستان کو اپنے قبضے قدرت میں لیا تو اس وقت یہاں کے تمام لوگ پریشان تھے۔ باشندگان ہند، خواہ وہ کھیتی کرنے والے ہوں یا بزنس کرنے والے ہوں یا کوئی کام کرنے والے ہوں، سب لوگ پریشان تھے۔ وجہ یہ تھی کہ غلامی کی زنجیروں میں، غلامی کی طوق و سلاسل ان کے کاندھوں میں، ان کے گلوں میں لگے ہوئے تھے۔ ہر امر کو با اختیار نہیں تھا۔ ایک آدمی اگر پکا گھر بنا لیتا تھا تو اس وقت انگریزوں کی جانب سے نوٹسیں آ جاتی تھی۔ ایک کھیت جن کے پاس ہے، بیچ میں میر دے کر کے 2 کھیت بنانا چاہتا تھا تو آپ بنا نہیں سکتے، پایا تک آپ پختہ نہیں دے سکتے۔ یہ حالت تھی عام حالتوں میں۔ انگریز ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ اس دیش کو ہم کنگال کر دیں، یہاں کے مال و دولت کو گھسوٹ کر کے، لوٹ کر کے انگلینڈ کے بازار میں جا کر کے بیچ دیتے تھے۔ یہاں کے جتنے بھی قیمتی جواہرات تھے وہ سب کو سب لے کر کے یہاں سے نکل گئے۔ آج بھی وہاں کے میوزیم میں یہاں کا جو سب سے زیادہ کوہ نور قیمتی سرمایہ ہے وہ انہیں کے قبضے میں۔ بہرکیف یہ جس وقت دیکھا گیا تو ہر دھرم والے پریشان تھے، ہر تہذیب والے پریشان تھے، ہر مسلک و مشرب والے پریشان تھے۔ مکمل 250 سال قریب ان کے قبضے استبداد میں یہ ملک رہا۔ جب دیکھا کہ ہندوستان میں امن و شانتی بالکل بھنگ ہو رہا ہے تو اس وقت علماء کرام اٹھے اور برسرے اقتدار والے سے آنکھوں میں آنکھیں لڑا کر کے لال قلعہ کی فصیل پر جو یونین جیک لگا ہوا تھا تو وہ دیکھتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کے اگوائی میں، ان کے سالاری میں، ان کے سرگردگی میں یہ قافلہ آزادی کے لیے رواں دواں ہوا۔ جس طریقے سے ایک مرتبے میں یہ دیش آزاد نہیں ہو گیا، گائے بگائے جیسے جیسے ضرورت پڑی، شاعر حضرات اپنے شعر کے ذریعے سے، ادیب حضرات اپنے ادب کے ذریعے سے، قلمکار حضرات اپنے قلم کے ذریعے سے، مقررین اور خطیب اپنے خطابت اور تقریر کے ذریعے سے چاروں طرف انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ لڑتے لڑتے بے شمار لوگ راستے میں مر گئے، لڑتے لڑتے بے شمار لوگ فوت ہو گئے، قربان ہو گئے اور اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا، مگر آزادی نہیں ملی۔ پھر کمر بستہ ہو کر کے علماء اسلام کئی جتھا کئی مرتبہ اس طریقے سے انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ بالآخر اس وقت جب علماء کرام اپنے آپ میں لڑ رہے تھے، یعنی اپنی ہی ٹیم کے ساتھ لڑ رہے تھے اور اپنی ٹیم لے کر کے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو 1857 کا وقت آیا اور یہ سمجھا گیا کہ نہیں، اکیلے لڑنے سے نہیں کام چلے گا، ہر مذہب کے لوگ یہاں اس میں شامل ہو جائیں، ہر ذاتی کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ 1857 کے بعد تمام مذہب کے لوگ، تمام برادری کے لوگ اس قافلے میں شریک ہوئے اور شریک ہونے کے بعد پھر طاقتیں لگائی گئی اور ایک وقت ایسی طاقتیں لگائی کہ آپس میں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بین رکھنا، ہندی ہے ہم اور ہندو سے کام ہمارا۔ اس ملک کی خوبصورتی تو یہی ہے، اس ملک میں بسنے والے لوگ ہر تہذیب کا پیکر ہے، ہر تمدن کا پیکر ہے اور ہر مذہب کو ماننے اور جاننے والے موجود ہیں، مختلف مذہب کے جاننے والے ہندوستان میں موجود ہے۔ ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہیں۔ تو بہرکیف ہر لوگ اپنی طاقت کی بنیاد پر لڑائی لڑے، انگریزوں کو کھدیڑ گرایا، پوری دنیا میں اس کی حکومت چل رہی تھی۔ گویا کہ ان کی حکومت میں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا، سورج غروب نہیں ہوتا تھا،
کوئی زمین ایسی تھی جہاں کی حکومت رہتی تھی اور وہ سورج وہی رہتا. تو آپ جان سکتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے آزادی ہوئی اور یہاں سے انگریزوں کو ہٹا دیا. انگریزوں کو جہاں سے آئے تھے ساتھ دریا کے اس پار میں بھیج دیا. علماء اسلام کی مجاہدین جنگ آزادی کی قربانی رنگ لایا. بالآخر 1947 میں 15 اگست کو اس دیش کو آزادی ملی, اس ملک کو آزادی ملی. اور اس دیش کو آزادی ملنے کے بعد اب یہ دیش کسی کا غلامی میں نہیں ہے. یہ دیش اس دیش کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ یہاں کی پبلک یہاں کی سرکار ہے, یہاں کے عوام اس کی حکومت ہے, ان کا اپنا نظام ہے. اس نے اپنے طور پر نظام بنایا ہے اور اپنے من کے مطابق 5 سال میں آزادانہ طور پر یہ اپنا نمائندہ چناؤ کرتا ہے, نمائندہ منتخب کرتا ہے. وہ نمائندہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے. گویا کہ آج پورا جو سسٹم ہے انڈیا کا, بھارت کا, ہندوستان کا, وہ سب آزاد بھارت کا ہی ساری چیزیں ہیں, آزاد بھارت کے سپنے ہیں. آج مختلف راج میں, مختلف جگہوں پر, مختلف اداروں میں, مختلف یونیورسٹیوں میں سب جگہ جھنڈا بڑھ رہا ہے. یہ آزادی کا جھنڈا ہے, ہندوستان کا ترنگا جھنڈا ہے. یہ تینوں رنگ کا جھنڈا یہ باور کرا رہا ہے کہ جس میں کہ قربانی ہے, بلیدان ہے, جس میں صداقت ہے, سچائی ہے, جس میں ترقی ہے اور سنگھرش ہے اور کوششیں ہیں. آج کوشش کرنا چاہیے. آج جو ہمارے علماء کرام کی جو تاریخیں ہیں وہ تاریخیں کتابوں میں موجود ہیں. نئی نسلوں کو چاہیے, مدرسوں میں چاہیے, اسکولوں میں چاہیے, کالجوں میں چاہیے کہ اپنی تاریخ کو ازبر کریں اور ازبر کرنے کے بعد اس تاریخ کی روشنی میں اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہیں. اخیر میں تمام دوستوں کا, تمام آنے والے مہمانوں کا, تمام ہمدردان ملت کا, تمام طلبہ عزیز کا جنہوں نے مکمل طور پر محنت کر کے اس بزم کو سجایا ہے, اس تہذیب اور کلچر کے تاج محل کو بنانے کی پوری کوشش کی ہے. اسی طریقے سے آپ کی محنتیں رہی, آپ کی کاوشیں رہی, وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان کے نقشے کو بدلنے کے لیے آپ کافی ہوں گے, آپ کی تحریک کافی ہوگی. آپ کے سینے میں جو ابلتے ہوئے تاریخی حقائق ہے جو علماء کرام کے ورثے میں ملی ہے, اس کو آپ آگے بڑھائیں گے. آج زمانہ آپ کو تلاش کر رہا ہے, آنے والا وقت آپ میں صلاحیت ہوگی. آپ علم کے کمال پر جب پہنچیں گے, کوئی ابوالکلام آزاد یہاں نہیں آئے گا, کوئی ڈاکٹر ذاکر حسین نہیں آئیں گے, کوئی شیخ الہند یہاں نہیں آئیں گے, کوئی شیخ الاسلام نہیں آئیں گے, بلکہ آپ بھی آپ رہو گے, آپ رہیں گے اور آپ کی قوم رہے گی. وہ وقت جب قوم پکارے گی آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. جنگ آزادی میں جو مجاہدین آزادی آج بھی ہندوستان کے کسی کونے کو اگر قریت کر کے دیکھا جائے تو جنگ آزادی میں گرے ہوئے خون کے فوارے وہ ابل پڑیں گے جو اس وقت کے گرے ہوئے تھے. اور 200 سال 250 سال تک لڑتے رہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی پریشانیاں آئی ہوں گی, گھر کی ساری چیزیں آئی ہوں گی. اس تکلیف میں اس نے اپنے مادر وطن کو فوقیت دیا, وہ اپنے آپ کو فوقیت نہیں دی. اس لیے عزیز طلبہ, اپنے آپ میں ہمیشہ تیار رہنا, اپنے آپ میں باصلاحیت بننے کی کوشش کرنا. یہی دن ہوگا. آنے والا وقت ہمیشہ دھوکڑوں کے ساتھ آتے ہیں, آنے والے دن مسائل میں الجھ کر کے آتے ہیں. تو اس وقت آپ کو یہ کہنا پڑے گا مسکرا کر کے, بلائیں لاکھ طوفان لے کے اپنے ساتھ آتی ہیں, بلائیں لاکھ طوفان لے کے اپنے ساتھ آتی ہیں, چمن شاداب رہتا ہے, بہاریں مسکراتی ہیں. آپ اسی دل تند فولاد کی طرف جب بڑھیں گے تو آپ کے سامنے زمانہ ہوگا. آپ تو یہاں جس طریقے سے ہمارے اکابر آئے اور کچھ کر کے یہاں سے چلے گئے, آپ کو کچھ کر کے جانا ہے. اس ملک میں اپنی حاضری کے ثبوت لگانا ہے. وہ وقت آئے گا آنے والے باطل مخالف کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کے لیے صلاحیتیں چاہیے. آپ کو سامنے آنے والا تاریخ کو بدل کر کے کوشش کرنے کی کوشش کی کرے گا تو آپ کی صلاحیت ابل پڑے گی اور آپ کی صلاحیت کے بلبوتے کو اس کو آپ جواب دے سکیں. اس لیے آپ عزم کریں, اپنی تعلیم کو, اپنی تربیت کو ہمیشہ تکمیل تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں. پیسے تو آگے پیچھے ہوتے ہیں, زمانے میں رزق کا مالک اللہ پاک ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, تو رزق کا مالک اللہ پاک ہے. آپ زمانے کے وارث ہیں, آپ علم کے وارث ہیں, آپ اکابر کے وارث ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کتاب کے ساتھ ساتھ
दुनिया की तमाम तारीख को अपने अंदर हजम कर लें और जब जब जरूरत उम्मत को पड़ेगी, जब जब कौम मिल्लत की जरूरत पड़ेगी, आप सीना बसीना गोया कि आप सीना सफर होकर के ये कहने पर आमादा होंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात कातिल में। आप हमेशा मुस्तैद रहें इस संजुमन और इस बज़्म के तमाम कारकुनान काबिल सताइश के मुस्तहिक हैं, मदरसा के इंतजामिया काबिल सताइश हैं, जिन्होंने कीमती वक्त को आप में इसको सजाने की भरपूर कोशिश की और सही की। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही सोचने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वक्त है हम खराज अकीदत पेश करते हैं मुजाहिदीन जंग आज़ादी को, जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से इस हिंदुस्तान को सजाने की मुकम्मल कोशिश किया है। अल्लाह ताला उस को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, शहादत का ऊंचे दर्जे को किराया फरमाए। वाह खुदावन